अहदीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े, तो अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करें, सदका और खैरात करें, जितना हो सके नेकियां दें। एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना, वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। तो प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करने, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, मगर कितनी अफसोस की बात है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, असर की नहीं पढ़ते। ऐसा ना करें। अल्लाह करे कि ये बात हम समझने में कामयाब हो और इस दिन को इंपॉर्टेंस दें। जुम्मा का दिन ये आम दिनों की तरह ऑर्डिनरी डे नहीं है। हम इसको बिल्कुल बाज़-औक़ात आम अंदाज में गुजारते हैं। जुम्मे के दिन को खास तौर पर एहतमाम के साथ गुजारना चाहिए। इसको यौम ईद कहा गया। ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन की इतनी बरकतें हैं कि कोई जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो उसको कब्र के मुनकर नकीरें के सवालों जवाब से आसानी और अजाब कब्र से निजात मिल जाती है। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे असलाफ जुमे के दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां किया करते, मगर आज हम नॉर्मल तरीके से जुमा गुजारते हैं। जुमे के दिन भी माद अल्लाह गुनाहों का सिलसिला होता है। याद रहे, जहां जुमा का दिन इस कदर मुबारक है, वहां जुमा के दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उस गुनाह को भी 70 गुना काउंट किया जाता है। तो कभी भी शबे जुमा, जुमेरात की रात, वैसे तो कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को ज्यादा एहतियात और ज्यादा नेकियां करने की आदत डालें। यानी अगर ऐलान हो जाए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जो जितना कमाएगा उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, उस दिन कितना काम करेंगे हम? अरे एक दिन में 10 गुना मल्टीप्लाई। तो जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन बाद कोई नेकी का काम करना था, आपने किसी की कोई मदद करनी थी, मस्जिद में कुछ रकम देनी थी, कोई भी नेकी का काम करना था, कोशिश करें वो जुमे वाले दिन पहले कर लें, ताकि 70 गुना इसका जो है वो सवाब मिल जाए। बरसों हो गए जुम्मा पढ़ते हुए। इमाम साहब खुतबा देते हैं जुम्मा का। अब हम लोग अरबी तो जानते नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा ये जो खुतबा दिया जाता है इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेज होता है? आज इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा रज़विया के चंद मदनी फूल पेश करता हूं कि ये बार बार आपने अल्फाज सुने होंगे, कईयों को खुतबा याद भी हो गया होगा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम साहब ये समझ नहीं आता। हालांकि हमें इसका तर्जमा माशाअल्लाह किताबों में मिलता है, पढ़े तो सही कि कौन सा मैसेज है जो गोया हर जुमे हमारे लिए दोहराया जाता है। मैं चंद इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे से मदनी फूल पेश करता हूं और सुनिए कितने खूबसूरत अल्फाज में हर जुमा हमें क्या याद दिलाया जाता है। जुमे के दिन ऐलान होता है, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ वजल फिस्सिर्रि वल ऐलान। खुतबा देने वाला कहता है, वसीयत करता हूं तुमको और अपने नफ्स को परहेजगारी की, अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए तन्हाई और लोगों के सामने। फ़इन्न तक़वा सनामुज़ुरल ईमान, इसलिए कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी है। हमें तकवे का दर्स दिया जाता है, लोगों के सामने भी अकेले में भी अल्लाह से डरने की बात की जा रही है और फरमाया गया कि परहेजगारी ईमान की इंतहाई बुलंदी पर है। और आज हमारा क्या हाल है? हम ना लोगों के सामने गुनाहों से बाज आते हैं, न अकेले में गुनाहों से बाज आते हैं, न लोगों के सामने अल्लाह से डरते हैं, न अकेले में रब से डरते हैं। अभी जो मजहबी हुलिये वाले लोग होते हैं वो लोगों के सामने तो शर्म कर लेते हैं कि चलो कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, मगर सोचिए जब अकेले में होते हैं, हमारी खलवतें होती हैं, उस वक्त हमारा हाल क्या होता है। आज बड़ा भाई ना देख ले, मेरा दोस्त ना देख ले, मेरी इज्जत करने वाला ना देख ले, इस बात का तो ख्याल है, मगर तन्हाई में जब दरवाजा बंद होता है उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जिससे सबसे ज्यादा शर्म करनी चाहिए थी वो देख रहा है और हम उस वक्त बेशर्मियां करते हैं, उस वक्त गुनाह करते हैं। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, ये कितनी बुरी बात है कि रब देख रहा हो और बंदा उसी की नाफरमानी कर रहा हो। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान क्या खूब फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, यानी जिसकी नाफरमानी कर रहे हो
چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں۔ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا، پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں، وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔
اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا بہترین نعرہ ہے اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے. زندگی فضول ہے. اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی. کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے. انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے. وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے. سوچئے یہ کیسی محبت ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں. ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے. ایک مرتبہ